السلام علیکم۔ میں حافظ فیض قادری ایک بار پھر آج تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے انداز میں، ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ملک ہندوستان کی بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت ہمارے بیچ میں ایز اے چیف گیسٹ تشریف فرما ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد شمس الدین صاحب مکرانہ سے ہمارے بیچ میں تشریف ہیں۔ ان سے کچھ سوال جواب ہوں گے اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ ان کے جواب کو سنیں گے۔ حضرت سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ پہلے ہم لوگ مکرانہ کا نام نہیں جانتے تھے، لیکن جب سے آپ کا نام سنا ہے تو ماشاءاللہ مکرانہ کو بھی ہم لوگ جان گئے ہیں۔ تو اس میں آپ کے نام کے معنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا نام شمس الدین قادری، یہ میرے والد نام تھا اور اس کا نام ہوتا ہے تین کا سورج۔ ناموں کی تاثیریں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بات موجود ہے کہ اپنی بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، لیکن ناموں کا فیض ملتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کی تاثیریں ہوتی ہیں۔ تو غالباً یہ تاثیر کی ہی وجہ ہے کہ شمس الدین یعنی دین کا سورج، یہ تھوڑی سختی میرے اندر شاید پائی جاتی ہے دین کے حوالے سے، وہ کچھ اسی حوالے سے ہے۔ تو نام کی جو ہے نام شخصیت پر کتنا اثر ڈالتا ہے؟ اور بتا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے اثرات مؤثر ہوتے ہیں، باقی کی تو دوسرا یہ تھا کہ تکفیر کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تکفیر کرنے والا مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کسی کو کافر قرار دینا۔ اب یہ حق ہر ایک کو نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو کافر کہتا یا کافر بناتا یا کافر دعویٰ کرے۔ مسلمانوں میں مسلمان کا جو اپنا طبقہ ہے وہ تو ہے ہی، ایسے ہی ہمارے حضور علیہ السلام کے فرامین عالیہ کے روشنی میں آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے۔ تو وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے، یہ تفصیل احادیث میں وضاحت موجود ہے۔ رہ گئی تکفیر کرنے کی بات، تکفیر اس وقت کی جاتی ہے اور یہ حق اس شخص کو پہنچتا ہے جو علم کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو، ملت کا خیر خواہ ہو، اسلام کی حقانیت اور اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہردم اپنے آپ کو تیار رکھنا ہو، دین کے تعلق سے ہمدرد و غمگسار ہو۔ اب ایسے شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان رہتے ہوئے کلمہ کفر بکتا ہے یا ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، اللہ و رسول کی شان میں توہین کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اسے کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار توہینات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے قیود ہیں کہ کب کہا جائے گا کسی کی کافر۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء حرمین طیبین اور دیگر اکابر علماء نے جن لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے ان کے حوالے سے بس اتنی نرم ہے، جب کلمہ کفر لکھنے والا، کلمہ کفر کا قائل، کلمہ کفر بکنے والا، استعمال کرنے والا اس جملے کی کوئی تعویل کفر سے خالی نہ ہو۔ اگزامپل کے طور پر اگر کلمہ کفر بکنے والا یا اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں توہین کرنے والا، ضروریات دین کا منکر، ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے اور اس کے 100 حصے کیے جائیں، 100 حصے میں سے اگر 99 پہلو یعنی 100 پہلو نکالا جائے، 99 پہلو اگر کفر کے نکلتے ہیں اور ایک ہی پہلو ایمان کا نکلتا ہے،
تو احتیاط یہی ہے کہ اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے ایمان کی تعبیر کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمٰ نے جو اکابر دیابنا پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، اتمام حجت کے بعد، کئی خطوط لکھنے کے بعد، ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ کفریات پر مبنی ہے، مگر جب ان لوگوں نے اپنی ان تمام حرکات سے رجوع نہیں کیا، اپنے کلمات کفر سے توبہ نہیں کی، تو اخیر میں جا کر کے اس پر کفر کا فتویٰ دیا گیا، اس لیے کہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے عبارت کفر کی، اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایمان کا نہیں نکلتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے اور علماء حرمین طیبین نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جیسے جو بقیہ جو لوگ ان کو مانتے ہیں اور اس شخصیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کی کیا عبارت لکھی ہے، اس کے تعلق سے حضرت ہمارے سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے، ہر وہابی کافر نہیں، اور خود اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کچھ لوگ مذبذب ہوں تو ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آیا جائے، نرمی کا ویوہار کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے تاکہ وہ واپس پلٹ کر کے دین و سنت پہ آ جائے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس کو تکفیر کا ہجے بھی نہیں آتا وہ بھی کفر کا فتویٰ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا وہ کافر کہہ دیتا ہے، حالانکہ نہ اسے وضو کا مسئلہ پتہ ہے نہ غسل کا مسئلہ پتہ ہے۔ اور اتنے اہم میٹر پر اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الرحمٰ نے کفر کا فتویٰ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ باضابطہ اس نے کلمہ کفر بقا ہے، پوچھے جانے پر اس کے کلمہ کفر پر دو گواہان عادل نے گواہی دی کہ ہاں اس نے کلمہ کفر بقا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا گیا جس نے کلمہ کفر بقا تھا، اس نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی اور اسے کافر نہیں کہا جائے گا، جبکہ دو گواہان عادل نے گواہی دی۔ کتنا محتاط مسئلہ یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی چھان بین کرنے کے بعد جو ہے یہ اس پر صادر فرمایا ہے۔ تو ہر وہاں بھی کافر نہیں ہے، ہاں جیسا کہ اب آپ نے پوچھا کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہابی گھر میں پیدا ہوئی، دیوبندی گھر میں پیدا ہوئے، میرا اپنا ماننا ہے 50% دیوبندی ایسا ہے جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے۔ جیسے سنی کو پتہ نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے، ایسے دیوبندی کو پتہ نہیں ہے کہ سنی اور دیوبندی کا اختلاف کیا ہے۔ ہمارا سنی کیا سمجھتا ہے کہ نیاز، فاتحہ، درود، سلام اور مزار پہ جانا، چادر چڑھانا، یہ کرنا، جو یہ کرتا ہے وہ سنی ہے، جو نہیں کرتا وہ وہابی ہے۔ یہ محض حماقت اور جہالت، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں بھی ہے کہ ان کے یہاں بھی 50% لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر ان کے مولویوں کے عقائد کفریہ، ان کی عبارتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں، انہیں سمجھایا جائے یہ کفر کی عبارت ہے، یہ انہوں نے کفر کیا ہے، اس کو سمجھ لو، کیا اب بھی تم انہیں مسلمان مانتے ہو؟ اب اگر وہ مسلمان مانتا ہے تو اس پر وہی حکم لاگو ہوگا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ لیکن اگر وہ انکار کر دے سبحان اللہ تو اسے کافر نہیں ہے، لیکن یہ اتمام حجت کرنے کے بعد ہی حکم لگے گا۔ جو سوال یہ تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کون ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج یہ بھی ضرورت لوگوں کو پیش آ رہی ہے کہ صحابہ کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو یہ ضرورت پیش آئی ہے۔ اس 1450 سال میں کبھی کسی نے اس پر بحث نہیں کی ہے کہ صحابہ کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کی ایک بار زیارت کر لی ہو، اور ایک بار زیارت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو اس شخص کو، خوش قسمت انسان کو، مسلمان کو صحابی کہا جاتا ہے۔
صحابی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مقدس میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ صحابہ کی اللہ نے تعریف بیان فرمائی۔ صحابہ کا ذکر قرآن میں بے شمار مقامات پر ہے۔ آقا فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ تو صحابی کو خوش قسمت مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی نظر سے حضور کا رخ زیبا دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کے اس فضل سے مشرف ہونے والا آدمی اتنا معتبر اور اتنا بزرگ و برتر بن جاتا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان لاکھوں سال کروڑوں سال کی عبادت کا وقت پا جائے، عمر پا جائے اور 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں صرف کرے، پھر بھی کسی صحابی کے رتبے کی برابر نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے وہ کروڑوں سال کی عبادت میں نہیں رکھا۔ رہ گئے اہل بیت، تو اہل بیت کا جو لغوی معنی ہے گھر والے۔ اب گھر والے اگر دیکھا جائے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں، حضور کی گھر والیاں، حضور کی 3 بیٹیاں تھیں، حضور کی گھر والی ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 شہزادیاں تھیں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ زہرا سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم سے ہوا۔ آج جو لوگ پگلائے پھر رہے ہیں نا بیٹے، جن کی دماغ کی بتیاں گل ہو گئی ہیں پاگلوں کی، انہیں شعور نہیں ہے، کبھی حضرت علی کو حضرت عمر کے مقابلے میں لاتے ہیں، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کی شان میں توہینیں کرتے ہیں۔ حضرت علی اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے کر رہے ہیں اور ان کو موت یہاں آ رہی بیٹوں کو چوکوں کے بعد۔ اور اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ کی ذات، بس ان 5 پنجتن کو اہل بیت کی نسل ان سے چلی ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا کے نقشے پہ نسل باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں چلتی، مگر تنہا ہمارے حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نسل پاک آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے چلی ہے، اس حیثیت سے ان کو اہل بیت مانا ہے۔ یہ خان گھر والے، اس سے حضور کی نسل چلی، حسنین کریمین سے چلی، جو سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادیان ہیں۔ اور رہ گئی اہل بیت کی بات، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مزار شریف میں جب حاضر ہوا میں، مزار شریف میں سلمان پاک میں باضابطہ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی کے مزار کے باہر بڑے جلی قلموں سے لکھتی ہوئی، حضرت سلمان فارسی اہل بیت میں سے۔ جی، یہ کئی مکتبی فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں یزید کا شامل ہونا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فاسق، فاجر اور یہاں تک کہ شرابی ہونا کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ اس کے لیے تو ہمیں ایک ہی جملہ پہلے کہہ دیں آپ سے کہ جو لوگ یزید کی ہمنوائی کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کریں گے، اور ہم حسین کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں، ان کی شہادت میں جو ہے اور ہمارا یقین ہے ان کے ساتھ ظلم اور تعدی کی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا حشر اللہ جو ہے امام حسین کے ساتھ میں اور کربلا والوں کے ساتھ میں کرے۔ اب رہی گئی بات یہ کہ یزید کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، کہنے والوں کو بس کوئی روایت پیش تو کرنی چاہیے۔
کوئی روایت نہ بھی ہو تو اس سے بڑا فسق کیا ہو سکتا ہے؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے امام حسین، ان پر 3 دن پانی کھانا سب بند کر کے ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اور بھوکے پیاسے ادا کر کے اہل بیت مصطفیٰ کو، خاندان مصطفیٰ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں انہیں شہید کیا گیا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس پر اللہ کی آیت بھی شاہد ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی رسول کی آخرت میں اور دنیا میں بھی لعنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب امام حسین کے پانی کو کھانا بند کیا گیا تھا تو کیا حضور خوش تھے؟ ان کو جب وہاں شہید کیا گیا حضور خوش تھے ان سے؟ جب حضور خوش نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے حضور کو ایک قلب ناز کو تکلیف پہنچی گئی، اور جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جبکہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ کو ناراض کیا۔ تو جب اللہ ناراض ہوا، حضور ناخوش ہوئے، حضور کو تکلیف ہوئی، تو اب اس سے بڑھ کر کے کیا دلیل چاہیے اس ملعون پر لعنت ہونے کی؟ حضرت وہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی کچھ روایت ایسے تاریخ پیش کرتے ہیں کہ وہ شریک تھا اس میں۔ دیکھیے ایسے لوگ یا تو عقل سے پیدا ہوئے اور یا انہوں نے پڑھا نہیں۔ قسطنطنیہ کی بات کو بتاتے ہیں آپ کو، سرکار اسلام فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کیا دن بھر 100 قتل کرے آدمی، جوا کھیلے، شراب پیے، سٹا لگائے، عیاشی کرے، زنا کرے، جو کچھ کرنا کرے، اور شام کو 2 مسلمان دونوں مل کے آپس میں مصافحہ کر لیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو روز ہی کام کرے آدمی نہ ہوا۔ یہ کہہ دینے سے کہ یزید نے جو ظلم کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ کا جو معاملہ ہے سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اول جیش یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ، پہلا وہ لشکر، وہ دستہ جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے سب بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ اب جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ یزید کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس کا کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ یزید کسی میں شامل بھی تھا کہ نہیں تھا۔ روایتیں ملتی ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کے صاحبزادے نے یزید کے حملہ کرنے سے 2-3 سال پہلے ہی حملہ کر دیا تھا قسطنطنیہ کے شہر پر، تو اس حدیث کا وہ مستاق ہی نہیں، اس لیے کہ سن 46 ہجری میں حضرت خالد بن ولید کے شہزادے کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 52، 53 اور 55 کا واقعہ ہے کہ جو یزید کی شمولیت لوگ بات کرتے ہیں، جبکہ پہلے حملہ وہاں ہو چکا ہے، تو اس کا وہ مراد ہے ہی نہیں یزید۔ یہ من کنت مولا فہذا علی بن مولا، اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ حدیث مبارکہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب کسی ایک موقع پہ جنگ میں حضرت علی کو بھیجا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام حج کے لیے مکہ شریف تشریف لائے گئے، عرفات میں تو جنگ ہونے کے بعد جو مال غنیمت وغیرہ ملا وہاں پر حضرت علی نے اسے تقسیم کیا، تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا حضرت علی کے اس تقسیم پر کہ انہوں نے اس میں پکشپات کیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ تو حضرت علی اس جنگ سے واپس سیدھے یہاں مکہ آئے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کچھ اور لوگ بھی ساتھ میں آئے شکایت کرنے کے لیے کہ حضرت علی نے ایسا کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، یعنی کہ جس کے علی مولا اس کا میں مولا، یعنی جو علی کہتے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا محمد اس فیصلے سے مطمئن ہے۔ تو حضور نے تو اس اینگل سے، اس حیثیت سے من کنت مولا کی بات کی تھی، اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پھر کرتے پھر رہے۔ لوگ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ حضور پاک نے خلافت کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب حضور پاک حضرت علی سے پوچھا گیا
کہ خلافت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جس کو حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا ہم نے اسے اپنا خلیفہ مان لیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہم حضرت علی کو سب سے بڑا بہادر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کا اگر حق تھا خلافت حضور کے بعد میں، تو حضرت علی نے خاموشی کے ساتھ چپی کو ساتھ رکھی۔ 2 سال کچھ مہینہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی حضرت علی نے؟ 10 سال تک حضرت عمر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی حضرت علی نے؟ ہر مجلس میں موجود رہنا، فیصلے میں شریک رہنا، مشاورت کی مجلس میں موجود رہنا، جہاں بھیجا گیا جنگ کرنے کے لیے وہاں جنگ کرنے جانا۔ پھر 12 سال حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت علی نے سارے کام انجام دیے۔ اس حساب سے آدمی کہتا ہے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ اگر حق تھا تو علی جنگ کیوں نہیں کی ان سے؟ کیا معاذ اللہ وہ تقیہ کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے معاذ اللہ حضرت علی؟ بالکل نہیں، ان کی ذات سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر حضرت علی کا حق ہوتا تو حضرت علی تلوار کے بلبوتے پہ اپنا حق لینا جانتے ہیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب باقی 3 خلفاء کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کا میں مولا ہوں، اس کے حضرت ابو بکر مولا ہیں، تو عمر مولا ہیں، تو عثمان مولا ہیں، یہ ایسی روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں؟ میں کہتا ہوں جن صحابہ کا نام قرآن میں آ گیا اور سرکار کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں حضرت ابو بکر کی شان میں بھی ہیں، حضرت عمر کی بھی شان میں ہیں، حضرت عثمان غنی کی بھی شان میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیہ لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر نبی بن کے آتے۔ حضرت ابو بکر کے حوالے سے حضور نے فرمایا جتنے لوگوں کی کھڑکیاں میرے کمرے کی طرف کھلتی ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دو، ایک کھڑکی کھلی رہے ابو بکر کے مکان کی، علی کے گھر کی کھڑکی بند کر دی گئی، تو کیا کہیں گے اس کی؟ جزئی فضیلت۔ کبھی کسی موقع پہ حضور نے دل بستگی کے لیے حضرت ابو بکر کے لیے کچھ فرما دیا، کبھی حضرت عمر کے لیے کچھ فرما دیا، کبھی حضرت عثمان غنی کے لیے، کبھی سرکار مولا علی کے لیے فرما دیا۔ یہ دوسری فضیلت ہے، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم اس پہ کوئی فرق نہیں کرتے۔ اہل سنت کے جلسوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ مثلا کتنے خطیب، شاعر، اور وقت سب سے اہم کتنی دیر تک ہمیں جلسوں کو اختتام کی طرف لے جانا چاہیے؟ دیکھیے جلسے رات کے لاسٹ 12 بجے تک آدمی سلام پڑھ کے دعا مانگ کر کے اپنے گھر پہنچ جائیں، ایک شاعر ہو، ایک خطیب ہو اور ایک افتتاحی خطیب، بس اتنے کا نام جلسہ رکھا جائے، ورنہ پوری رات سوائے چلانے، چیخنے اور جلسہ خراب کرنے اور قوم کو بد عمل بنانے کے سوا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ 3:30 بجے رات تک، 4 بجے رات تک ہم جلسہ کرتے ہیں، اذان فجر ہو جاتی ہے، پھر جا کے آپ لوگ سو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ایسے جلسے سے؟ جلسہ تو قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے نا، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے، دین سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم خود نہیں کر رہے اس کام کو۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جلسے جو آج بے آبرو ہو گئے ہیں، ہم انہیں بے آبرو کہتے ہیں، ہمارے جلسے بے آبرو، ہم سے زیادہ جلسہ کوئی نہیں کرتا ہے ہندوستان بھر میں، لیکن ہم سنیوں کے ہاں جتنی جہالت ہے اتنی جہالت کسی کے ہاں نہیں، اس لیے کہ ہم رات بھر واہ 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 زندہ باد زندہ باد، اس کے علاوہ کچھ نہ کرتے ہیں نہ کچھ کرواتے ہیں۔ ہم 2 چند خطیب بیچارے ہمارے جو ذمہ دار علماء ہیں وہ کچھ دین کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیے ایسے تقریر نہیں کرتے، لیکن جلسوں کا مقصد بھی اصلاح قوم کو دین سکھایا جائے۔ ہم نے پورے اس 50 سال میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دین سکھایا کم ہے، بس صرف دین کا جام پلایا چڑھایا ہے کہ یہ نشے میں آ جائے اور نعرے تکبیر و زندہ باد کی، یہی اب تک ہو رہا ہے۔ 25-30 کی ٹولی بیٹھ جاتی ہے، اچھل کود مچاتی ہے، 10-10 روپے لے کے آتی ہے، اسی کا نام اسلام رکھ لیا لوگوں نے۔ یہ ڈھول بجانا اسلام میں کیا ہے؟ اور یہ آج کل جو محرم میں
لوگ کہتے ہیں کہ 1 تاریخ آ جائے اور ڈھول بجائیں، اور یہ اعلانیہ ہے کہ امام حسین کی فتح کا، کہ ہم امام حسین نے فتح حاصل کری ہے، امام حسین نے کربلا کو فتح کر لیا، اسلام زندہ باد ہے۔ اس کے تعلق سے اعلانیہ طور پر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ڈھول بجانا چاہیے، ایسے بھی، اور بالخصوص محرم کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سن لیجیے کہ محرم ہمارے یہاں آج منایا جاتا ہے، یہ تعزیہ وغیرہ بنا کر کے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو ہم اس کے قائل ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی مشروط اجازت دی ہے جو آج بالکل نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اس کا تصور ہی مشروط حضرت؟ مشروط وہی مانا کر کہ امام حسین کے روضے کا نقشہ ہو بہو بنا کر کے اپنے گھر میں لٹکا لو، جیسے گنبد خضرا کا نقشہ ہے، کعبہ شریف کا نقشہ ہے، بس اس حد تک، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کعبہ شریف کا نقشہ آپ کے گھر میں موجود ہے، وہاں دعا مانگتے ہیں آپ؟ گنبد خضرا کا نقشہ موجود ہے، کیا وہاں آپ منتیں مانگتے ہیں؟ کیا اگربتی سلگاتے ہیں؟ کیا ملیدہ اور تاشا اور ڈول بجاتے ہیں وہاں پر؟ جب یہ سب نہیں ہوتا ہے تو امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے، اور پہلی بات تو آج کی تاریخ میں وہ نقشے کا کوئی تصور ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ عجیب تراش خراش ہے، لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں لوگ، اور پیسہ کی تباہی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ فضول خرچیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان سے اگر کہہ دیا جائے کہ امام حسین کے نام پہ کوئی مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، کوئی قوم کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ قائم کرے، تو 1 روپیہ نہیں چلتا ہے، مگر اس خرافات کے کام میں پھر اس کو باضابطہ پر اس کی مہندی نکالنا، اور 4 دن تک اسے لے کے ٹہلتے رہنا، پھر اس کو 9 محرم کو چوک پہ لے کے آنا، پھر اس کے چاروں طرف تک گھوم کر کے اس کا طواف کرنا، سراسر حرام ہونا جائز ہے۔ منتیں ماننا سراسر حرام ہونا جائز ہے۔ ملیدہ وہاں پر لے جا کے فاتحہ، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ جو مولوی ایسا کام کرتا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ پیٹ پالنے والا مولوی ہے، پیٹ پالنے والا۔ امام حسین کی محبت کا تعلق اس خرافات سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ لوگوں کو صرف تعزیہ یاد آتا ہے۔ آخرکار امام حسین نے جاتے جاتے آخری سجدہ اللہ کو کیا ہے، کیا یہ میسج نہیں جاتا آدمی کو؟ کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی کوئی نماز نہیں چھوٹی ہوئی تھی، یہ کیوں یاد نہیں ہے؟ اچھا، گھر والے حضرت امام زین العابدین واپس جب لوٹ کے آئے مدینہ شریف، کوفہ اور دمشق ہو کر کے، لگ بھگ 40 سال زندہ تھے وہ، انہوں نے تعزیہ تو نہیں بنائے، وہ تو ان کے بیٹے تھے نا۔ تم کو زیادہ شوق چل رہا تھا تعزیہ بنانے کا، تم بڑے محبت کرنے والے ہو، محبت تو ان کو زیادہ ہونی چاہیے نا اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ ڈھول بجانا یہ کسی بھی معاشرے میں شریف لوگوں کا کام ہے، کسی معاشرے میں یہ ذلیل لوگ کرتے ہیں، نچنیے، گویے، اوباش قسم کے لوگ، جو آوارہ ٹائپ کے لوگ، یہ ان کا کام ہے ڈھول بجانا، تاشا بجانا۔ اسلام میں صرف دف بجانے کی اجازت ہے، دف۔ آج بھی حرمین طیبین میں اور ملک کے جہاں پر مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں آج بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، دف پہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس دف کو لے کر کے ہی پہلے زمانے میں اس کے ذریعے سے اعلان ہوتا تھا، اور اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی دف بجانے کی۔ بھئی آدمی اس محلے میں یہاں دف بجائے گا تو کتنی دور آواز جائے گی، اور مسجد کے مائک سے اعلان کر تو پورے محلے میں جائے گی، مقصد اعلان کرنا ہے نا۔ تو جب مسجد کے مائک سے پورے محلے میں آواز گونج جاتی ہے اعلان کی، تو بجائے مسجد سے چاند کا اعلان کرنے کے طبلہ بجایا جائے، جو یہ تو وہی کرے گا جس کے دماغ کی جو ہے بتیاں گل ہو گئی، ہاں، جو پگلا گیا نا وہی کام ہوتا ہے۔ ہمارا رہنما یعنی شہر کا قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ دھیان میں رہے، قاضی کا جو منصب ہے، جو سب سے بڑا عالم، علم کے اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، اس کے خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہ ہو، جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو ظالم و جابر کے منہ پر حق بات سنانے کی صلاحیت رکھتا ہو،
دین کا خیر خواہ ہو، ایسے شخص کو قاضی بنایا جاتا تھا زمانے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب وقت کے بادشاہ نے قاضی بنانے کا پلان سنایا تو امام اعظم نے صاف منع کر دیا کہ مجھے قاضی القضات نہیں بننا، چیف جسٹس کا انہیں یہ عہدہ سونپا جا رہا تھا۔ آج تو لوگ قاضی بننے کے لیے جنگ کر رہے ہیں بیٹے۔ اب اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو لالچی ہو قاضی بننے کا وہ قاضی بننے کے لائق ہی نہیں۔ ایسی سچویشن جو پیدا ہوئی ہے قاضی بننے کی، جو لالچ جو دل میں پیدا ہوا ہے لوگوں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ کالا کانی ضرور ہے۔ یا تو اس لیے لوگ قاضی بننا چاہتے ہوں گے کہ ہمارا پرشاسن سے رابطہ ہو جائے گا تو ہماری دال گلے گی، تو ہماری جو ہے سنی جائے گی، تو ہم اپنے قوم میں معزز ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ کسی حیثیت سے اہل نہیں ہیں۔ قوم ذمہ دار سمجھ کر کے سارے علماء جس پہ متفق ہوں اور وہ عالم زمانہ ہو، ہر اعتبار سے تقویٰ پرہیزگاری کا مالک ہو، اس کی خلوت جلوت میں کوئی فرق نہ ہو، ایسے شخص کو چنا جائے۔ ویسے تو ہر شخص قاضی ہے، ہر مسجد کا امام قاضی ہے، روز نکاح پڑھاتا ہے، تو روز نکاح پڑھاتا قاضی صاحب نا، وہ قاضی ہوتا ہے، ختم بات۔ نوجوان نسل آج ہمارے دین سے دور کیوں ہے، بالخصوص ہمارے جلسوں سے دور ہے؟ علماء اور نوجوان کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ کافی لمبا بڑھ گیا ہے۔ ایک ایسا بنیادی وجہ ہے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے جلسوں سے کوئی کام کی بات کرنا بند کر دیا۔ ہم اس سلسلے میں اپنے علماء کو ہی ہم ذمہ دار مانتے ہیں، اور اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے جلسے کا ایک الگ رنگ بنا رکھا ہے۔ ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی پیر ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب پیر تشریف لے آئے گا تو پھر ہر تقریر کا موضوع پیر بن جاتا ہے۔ قوم کو نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، حج و زکوٰۃ کا پتہ نہیں، چغل خوری غیبت کا پتہ نہیں ہے، حلال و حرام کا پتہ نہیں، جوا سکتا شراب کا پتہ نہیں ہے، طلاق نکاح کا مسئلے کا پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتی ہے۔ بس پیر صاحب پوری رات جو ہے خطیب کی خطابت اور شاعر کی راگنی سب پیر کی نظر ہو جاتی ہے۔ قوم کے پیسے لاکھوں چولہے باڑ میں جاتے ہیں۔ تو ہمارے جلسوں سے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ دور ہو گیا۔ گریجویٹ آدمی، کوالیفائڈ آدمی، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، اس طرح کے لوگ IPS IAS افسر ہمارے جلسوں میں نہیں آتے۔ انہیں پتا ہے یہ رات میں چلانے والے مولوی، دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ٹانگ اٹھائیے، سارے کھڑے ہو جائیے، جھومتے جائیے، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بات کہ ہمارے جلسوں سے جو دین کا میسج دیا جانا چاہیے تھا وہ بند کر دیا گیا، اس لیے قوم جو ہے ہمارے جلسوں سے دور ہو گئی۔ یہ جو بچے کچے لوگ ہیں نا یہ بھی چلے جائیں گے اگر ہمارے مولوی اور پیر نہ سمجھے نا، تو یہ قوم طلاق مغلظہ دے دے گی ہمارے مولویوں کے جلسوں کو۔ اکیلے آپ بیٹھ کے روتے رہیے گا، کوئی سننے نہیں آئے۔ اس لیے وقت رہتے ہی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جب خطیب کو انوائٹ کریں، اس کا نام، اس کی تقریر کا عنوان اور اس کا ٹائم اس کے نام کے نیچے چھاپ دیں۔ آپ کو 1 گھنٹہ بولنا ہے، اینٹینا نہیں گھمانا ہے، آپ عنوان پہ تیاری کر کے آئیے۔ اگر وہ تیاری کر کے نہیں آتا ہے اور عنوان سے ہٹتا ہے اسی وقت روک دو، آپ بیٹھیے، تقریر بند کیجیے، ہمیں آپ کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ہٹا دیجیے اس کو۔ 2-4 بار ایسا کر دیجیے تو یا تو ڈھنگ کے مولوی رہ جائیں گے تقریر کرنے والے، یا راستہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جی دیکھیے، اگر علم دیکھا جائے، علم تو ایک روشنی کا، علم و نور سرکار کا، علم روشنی، کہ کوئی بھی علم ہو وہ ہمارے باپ حضرت آدم کی وراثت ہے۔ علم کہیں سے ملے اسے آپ حاصل کر لیں، اس لیے کہ آپ کے باپ کا طبقہ اور ورثہ ہے۔ دین اور دنیا کی تعلیم یہ دونوں الگ نہیں ہیں، دونوں تعلیم۔ بعض لوگ دین اور دنیا میں فرق کر دیتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ مسلمان کی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے دین اور دنیا
دنیا میں اگر آپ حلال و حرام کام سوچ کر کے حلال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، تو یہ دنیا بھی آپ کے لیے دین. تجارت کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ دین ہے. یہ کام دنیا کر رہے ہیں نا. تو دنیا کے وہ کام جس کو ہم دین کی روشنی میں کریں وہ بھی دین کا ہی کام ہے. بزنس کرنا، تجارت، ہمارے حضور خود تجارت کرتے تھے، صحابہ تجارت کرتے تھے، دنیا کا کام کرتے تھے نا. اس کو دین سے الگ تھوڑی سمجھا. حضور نے جو ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے، اکتب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. کیا وہ درس بخاری میں جاتا تھا؟ چائنا میں تفسیر پائی جاتی تھی. اس دور میں تو اسلام ہی نہیں پہنچا تھا نا سرکار کے اس ظاہری دور میں. وہ جو حضور نے فرمایا مطلب یہ کہ علم کہیں بھی ہو، کوئی بھی بحیثیت علم، کوئی علم جو ہے گناہ نہیں ہے. علم جو اس لیے کہ علم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اس پر بھی بس نہیں کیا. اللہ نے فرمایا آدم اب تو بتا. ان کو پتا نہیں فرشتوں کو، انہوں نے تو لالمی کا اظہار کر دیا، اعتراض کر دیا. تو انہوں نے ایسے کیوں خلیفہ بناتا ہے تم جو جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا. اللہ نے کہا اعلیٰ ابنی عالم والا تعالیٰ جو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے آدم کو اشیاء کے علم سکھائے، اس کی خصوصیات سکھائیں، اور پھر فرشتوں پہ پیش کیا. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں ان کے نام بتاؤ، خاصیت بتاؤ. انہوں نے کہا مجھے تو پتا نہیں ہے، تو نہیں جانتے جتنا تو نے مجھے بتایا ہے. تو پھر اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، یہ پوری آیت میں فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما سورہ بقرہ میں تفصیل موجود. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما كنتم تكتمون. یہ سب علم جو ہے آدم کی وراثت، چاہے دین کا علم چاہے دنیا کا علم. اور ہم آدم کی اولاد ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے باپ کی وراثت جہاں ملے لے لو. نوجوانوں کے لیے کچھ اہم پیغام دور حاضر کو دیکھتے ہوئے. دور حاضر کے نوجوانوں کے لیے اہم پیغام یہ ہے، ہماری مسجدوں سے جو میسج ہفتے بھر میں جمعہ کے دن ایک دن دیا جاتا ہے، کم از کم اماموں کو تھوڑی تیاری کر کے آنا چاہیے. ہفتہ بھر امام محلے میں رہتا ہے، حالات پر نظر رکھے. میں خود ایک ہفتہ قوم کو پڑھتا ہوں، اور پھر جمعہ کے دن قرآن کی آیت اور سرکار کی حدیث سے کمپیئر کر کے اس کی تقریر کرتا ہوں جو وقت کی ضرورت. ہندوستان میں شاید کوئی ایسی مسجد ہو جتنی تقریر ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہم 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں ہر جمعہ. پورے ہندوستان میں کہیں 20 منٹ کہیں 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، ہمارے یہاں 1 گھنٹہ تقریر ہوتی ہے. حالات پہ ہم تقریر کرتے ہیں، جو ہم برائیاں دیکھتے ہیں بولتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہی. یہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مولانا امام آ رہے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی ہفتے میں 1 دن نماز پڑھنے آتا ہے نا، تو خالی وہ ذہن ہو کے آتا ہے، بالکل توجہ لے کے آتا ہے، نہا دھو کے آتا ہے، تیاری کر کے آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے. اس وقت جو کچھ بھی آپ اچھے ڈھنگ سے، یہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ لوگ پہنچتے شروع کرتے ہیں نا تو 110 کلومیٹر رفتار سے ٹرین شروع کر دیتے ہیں چلانا. سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی شستہ الفاظ میں ہونا یہ چاہیے کہ منطقی اعتبار سے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ غلطی کا ریزن یہ ہے اور بھلائی کا یہ ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں. اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے قوم کے جوانوں کے دل دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، کم از کم ہر امام کو چاہیے کہ تعلیمی بالغاں کا انتظام کریں. مسجد میں کم از کم روز کسی ایک نماز کے وقت، جب لوگ زیادہ نماز پڑھتے آتے ہیں اس ٹائم میں 15 سے 20 منٹ کسی اچھی کتاب کا درس دے ہو جو بالکل آسان لفظوں میں ہو، پبلک کے سمجھ میں آ جائے. تو یہ بھی ایک اہم اور ضروری بات ہے. تیسری بات، امام اپنی شخصیت کو منوائے پہلے. اگر آپ خود ہی قوم کے بیچ میں گھومتے رہیں گے،
بالکل عام آدمی کی طرح تو آپ کی شخصیت نہیں مانی جائے گی. میں 30 سال سے پرانے میں ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی. عزت بنانی پڑتی ہے. میں کسی راستے سے گزرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا تو جھٹ سے چھپ جاتا ہے اور اپنا کام بند کر دیتا ہے، وہ کوشش کرتا کہ امام صاحب دیکھ نہ لیں. یہ ہمیں کرنا پڑے کہ ہم پہلے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک اپنی کردار کو منوایا، کچھ نہیں بولے، خاموش. 40 سال تک مکہ میں کردار منوایا ہے. ان کے دشمنوں نے بھی کہا امین صادق، امین صادق، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، فیصلہ حق کرتا ہے. سارے اینگل سے اپنی شخصیت پہلے منوائی. اس کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی جھوٹ بات کری ہے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. قرآن کی آیت حضور نے پیش کی، تمہارے بیچ میری 40 سال کی عمر گزری ہے، کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ محمد جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا ایسی زندگی کسی غیر نبی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ تو پہلے اپنی شخصیت کو منوانا ہوگا اور اس کی قربانی دینی. اس دور میں لوگ قربانی دینا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کسی طرح سے راتوں رات ہم لکھپتی کروڑپتی بن جائیں، دنیا چولے بھاڑ میں جائیں. تو بہت کچھ ہمیں خود کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر سکھانے کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ بھی رہے کہ محلے میں نماز کے لیے ایک جاگرکتا ابھیان چلایا جائے. ہر روز صبح میں یا کسی نماز ٹائم جا کر کے نماز پڑھنے کے بعد 2-4 مقتدیوں کے لے کر کے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھنے آتا ہے، پہنچ جائیے اس گھر پہ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت تو خراب آپ کی؟ نماز پڑھنے آئے گی، 1 بار 2 بار 3 بار جائیں گے نا، شرم محسوس کرے گا. اور اللہ کا فرمان بھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومن کو فائدہ دے گی. کسی ایک جگہ پر پانی گرتے 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 گڈھا پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کنویں ہوتے تھے جہاں پانی نکالا جاتا تھا نا، اس کی مڈیر پر موٹے موٹے پتھر رکھے جاتے تھے اور رسی میں باندھ کے ڈول کھینچا جاتا تھا. رسی کتنی پتلی ہوتی، کتنی نرم و نازک، لیکن کھینچتے کھینچتے اتنے موٹے موٹے پتھر میں ایک ایک بالش گڈھا پڑ گیا. ایک جگہ بابا رگڑتے رگڑتے گڈھا جب پتھر پہ پڑ سکتا ہے تو دل ٹوٹ گیا، تو دوست نہیں بنا ہوا. انشاءاللہ فرق پڑے گا، لیکن ہمیں پہلے خود جاگرک ہونا ہوگا، مخلص بن کر کے دین کا کام کریں، تبھی ممکن ہے. بہترین انداز میں آپ نے حضرت نے جواب دیے. امید ہے آپ سب کو تمام سوال کے جوابات اچھے لگے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.